وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما محترم سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، بھیجا، عدم سے وجود ملایا، اور تمام نبیوں پر اللہ رب العالمین کی درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، کئی جمعوں سے ہم لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے بارے میں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کو جاننے سے پہلے روزمرہ کی زندگی میں ہم لوگ پیشاب و پاخانہ کرنے کے طریقے اور اس کے کیا آداب ہیں وہ نہیں جانتے ہیں۔ جب آدمی پیشاب کھانے میں ہو یا پاخانے میں ہو تو اللہ کا نام نہ لے۔ بہت سے لوگ یا اللہ کہتے ہیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اسی طرح اور دیگر باتیں کرتے ہیں۔ پیشاب کھانے اور بیت الخلاء میں بات چیت نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سلام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ دوسری بات یہ ہے، سترہ کا اہتمام کریں۔ کتنے لوگ ہیں بغیر سترہ کی نماز پڑھتے ہیں، جبکہ سترہ کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے مکمل جانکاری دی جا چکی ہے، پڑھا جا چکا ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگ سترے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سترہ مسجد میں ضروری نہیں ہے، میدان میں ضروری نہیں۔ سترہ کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں اس میں یہ قید نہیں ہے کہ سترہ مسجد میں نہ کیا جائے، صرف میدان میں کیا جائے۔ جب آپ اپنی نماز کا خیال نہیں کریں گے، دوسرے تو دور کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پیچھے سنت پڑھ رہے ہوں، جو سامنے بیٹھا ہو اسے کوئی ضروری کام آ گیا ہو، اسے جانا ہو تو کیا کرے گا وہ؟ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں، خاص طور کے جمعہ وغیرہ میں، اور جب دیکھ رہے کہ سامنے بہت سارے لوگ موجود ہوں تو آپ کو چاہیے کہ سترہ سے قریب ہو کر نماز پڑھا جائے۔ صفیں آگے خالی رہتی ہیں، آگے سنت نہ پڑھ کر کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کھمبوں کا بھی سہارا نہیں لیتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 30ویں پارے کی ایک سورت جس کا نام ہے سورۃ القاریہ، اس سورت کو ہم لوگ اپنی زبان میں القاریہ القاریہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سورت کو قریباً بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگا۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین انسانوں کو بہت ہی خطرناک وقت، بہت ہی ہولناک وقت سے باخبر کر رہا ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے عملوں کی اصلاح کر لو۔ تمہارے اندر جو کمی اور گڑبڑی اور خرابی ہے یا کوتاہی و سستی کی وجہ سے بہت سارے گناہ کا شکار ہو جاتے ہو، وہ سستی اور کوتاہی کو دور کر دو۔ اللہ رب العالمین اپنی بات کو شروع کرتا ہے القاریہ القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ القاریہ کے معنی ہوتا کھڑکھڑا دینے والی۔ ملقاریہ، اللہ رب العالمین کا انداز دیکھیے، ایک بار نہیں کہا القاریہ کھڑکھڑا دینے والی، ایک بار تو کہا کہ کھڑکھڑا دینے والی۔ ملقاریہ، وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے، اتنا پر بس نہیں کیا، اور آگے کہا وما ادراک ما القاریہ، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم
کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ قیامت کے جہاں بہت سارے نام ہیں وہی ایک نام القاریہ ہے۔ قیامت کے بہت سارے نام اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، دینی کتابوں کا، اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں، پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قیامت کے بہت سارے نام اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں۔ کہیں الحاقہ کہا گیا، الحاقۃ الحاقہ، ثابت ہونے والی، کہیں کہا گیا الطامۃ الکبریٰ، بہت بڑی آفت، بہت بڑی مصیبت، کہیں کہا گیا الصاخۃ الکبریٰ، بہت بڑا چیخ، بہت ہی زوردار کی آواز، کہیں کہا گیا الغاشیہ، حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ کیا آپ کو ڈھانپ لینے والے کی خبر نہیں پہنچی ہے؟ قیامت کی ہولناکی اور شدت انسانوں کو ڈھانپ لے گی، اپنی خطرناکی میں، اپنی دہشت ناکی میں انسان کو اپنے اندر ڈھانپ لے گی۔ الغاشیہ، کہیں کہا گیا الغاشیہ، کہیں کہا گیا اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والے واقع ہو جائے گی۔ کیا واقع ہونے والی؟ بہت بڑا دھماکہ، بہت خطرناک آواز، بہت ہی شدت ناک کی آواز، بہت ہی ڈراؤنی آواز، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ تو یہ قیامت کے نام ہے، وہی ایک نام القاریہ ہے۔ القاریہ کو القاریہ کیوں کہتے ہیں؟ قیامت کو القاریہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قیامت کی ہولناکی، اس کی شدت ناکی، اس کی دہشت ناکی جب وہ آئے گی تو انسانوں کے دلوں کو بیدار کر دے گا، انسانوں کو جگا دے گا۔ ارے کیا ہو گیا؟ جیسے مثال کے طور پر آپ گھر میں ہو، اچانک سے کوئی آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو آپ چونک جاتے ہیں، کون آ گیا ہے؟ دوڑ کے جاتے ہیں، کون ہے بھائی؟ کیا بات ہے؟ ویسے ہی جب قیامت آئے گی تو لوگ جو غفلت میں چونک جائیں گے، ارے کیا ہو گیا، کیا ہو رہا ہے؟ اسی کو کہا گیا القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ اور نبی سے کہا گیا وما ادراک ما القاریہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ آگے فرما رہا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اسی کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائے گا، اسی کا نام ہے القاریہ، اسی کا نام قیامت ہے۔ یوم یکون الناس، جس دن انسان ہو جائے گا کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ یہ تشبیہ اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اس کنڈیشن اور حالت کو اگر دیکھنا ہو تو بلب کے ارد گرد یا موم بتی کے ارد گرد، یا جب آپ کوئی لالٹین وغیرہ جلاتے ہیں تو اس کے روشنی کے ارد گرد پتنگے کیسے آتے ہیں؟ جب اس کا مرنے کا وقت ہو جاتا ہے تو ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک پڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح جب قیامت آ جائے گی تو انسان ایسے ہی مرا پڑا ہوگا، گرا پڑا ہوگا، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائے گا۔ اور کہا وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور جس دن پہاڑ دھلی ہوئی رنگین ان کی طرح ہو جائے گا۔ پہاڑوں کی حالت دھلی ہوئی رنگین ان کی طرح ہو جائے گا۔ اس چیز کا اگر آپ لوگوں کو مشاہدہ کرنا ہے، معائنہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، جہاں رضائی بنتی ہے، لحاف بنتا ہے، گدا بنتا ہے، تکیہ بنتا ہے، وہاں آپ چلے جائیں، وہ کیسے روئی کو اور اون کو دھلتا ہے، اس کی ریشے باریک باریک ہو جاتے ہیں۔ یہ جو پہاڑ اپنی اتنا ٹھوس مادہ ہے، اتنا مضبوط اور مستحکم ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ اپنے ٹھوس پن میں، اپنی مضبوطی اور مستحکم میں قائم نہیں رہے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ایسے وقت میں، ایسے کنڈیشن میں کامیاب کون ہوگا، کامران کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نام اعمال کا پلڑا، جس کے عمل کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے عمل کا پلڑا بھاری ہو جائے گا،
فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ عیش و آرام کی زندگی میں ہوگا، دل پسند کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا عملوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، یعنی برائیاں غالب آ جائیں گی اور نیکیاں کم ہو جائیں گی، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ جہنم کو اللہ رب العالمین نے ہاویہ کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ کہ جہنمی جہنم کی گہرائی میں گرے گا، اسی لیے اس کا ہاویہ کہا جاتا ہے۔ اور جہنم کو ماں سے تعبیر کیا ہے، فَأُمُّهُ یعنی اس کی ماں، یعنی ٹھکانہ۔ انسانوں کو یا انسان کو جب بھی کوئی تکلیف اور درد محسوس ہوتا ہے تو وہ ماں کی طرف جاتا ہے، ماں کی طرف پناہ پکڑتا ہے، یعنی انسانوں کی درد کا پناہ گاہ جو ہے ماں ہے۔ اسی طرح جہنمی کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ استفہام ہے جو سوالیہ جملہ ہے، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ اس سے کیا ہوتا معلوم ہے؟ انسان سننے کے لیے، بات کو سننے کے لیے بیدار ہو جاتا ہے، سستی سے چھوڑ دیتا ہے کہ آگے وہ کون سا بات بولنے والا ہے، کون سا جملہ نکالنے والا ہے۔ وہی اللہ نے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ،